अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ जी अरशद महमूद साहब हैं, जो कि ऑथर भी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। जी बहुत शुक्रिया जी, बड़े अरसे बाद आपके प्रोग्राम में आया हूँ। ठीक है, थैंक यू। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। सर, हम आज बात करेंगे जरा हिंदुस्तान पाकिस्तान की। वैसे तो आप जानते ही हैं कि काफी हंगामा रहा पिछले दिनों। अटैक वटैक भी हो गए जो लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी भी डेलीगेशन के साथ डिफरेंट कंट्रीज में गए हुए हैं और वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी हम तो बात करना चाहते हैं टेररिज्म पे, भारत हमारे साथ बात नहीं कर रहा है। तो आपके ख्याल से सर भारत हमसे नाराज क्यों है? जी अपना आरजू जी, ये बड़ा मेरा ख्याल में बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है आज के वक्त में, और हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज़रूरी भी है इस चीज़ को एक्सप्लोर करना कि भारत आज हमसे इतना हार्ड लाइनर उसने पोजीशन क्यों इख्तियार कर ली है, खास तौर पे जब से बीजेपी आई है और मोदी साहब आए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पे ना थोड़ा सा गौर करना चाहिए। और आज मैं आपके साथ ना एक बुक है, वो थी जी पार्था साथी की। ये पाकिस्तान में हाई कमिश्नर रहे इंडिया के, और डॉक्टर हुमायूं हैं, ये भी इंडिया में हमारे एम्बेसडर रहे। तो इन्होंने मिल के एक किताब लिखी है, उसका नाम है पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डिवाइड। तो उसका पाकिस्तान में उर्दू तर्जमा भी छप चुका है इस किताब का। तो अच्छा, इसमें बड़ी मज़ेदार ये बात, इस क्वेश्चन का जवाब है इस बात का। ये जी पार्था साथी जो हैं, वो बताते हैं कि उनके इंडिया साइड के क्या ग्रीवेंसेस हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, और उनका जो डिप्लोमेटिक सफ़र रहा पाकिस्तान में, मुख्तलिफ पोजीशनों में रहे, तो उन्होंने क्या देखा और उनके दौर में क्या हुआ। और ये जो पीरियड है, ये आप साहब के ज़िया दौर से शुरू, जनरल मुशर्रफ का भी दौर आता है, और ये सारा कवर उसने किया हुआ है अपनी उस किताब के अंदर। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके पस मंज़र में हम जाते हैं। देखें, पहली बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सबसे बड़ा जो गैप है वो है मिसट्रस्ट का और डिसट्रस्ट का। एक दूसरे पर एतमाद ही नहीं रहा, ट्रस्ट ही नहीं रहा। ठीक है। और इस ट्रस्ट के और कॉन्फिडेंस के ना रहने की एक लंबी दास्तान है। ठीक है, जो 48 से कश्मीर पर हमारे हमले से शुरू होती है। ठीक है। तो अब आज हम आपसे गुफ्तगू करते हुए चलें, वो जिसको नहीं कहते हैं डेविल्स एडवोकेसी, वही हम कर लेते हैं कि इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, मैं जो भी बातें करूंगा वो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगा कि वो क्या कहते हैं, वो क्यों नाराज है, तो इतने उनके दिल इतने सख्त क्यों हो गए हैं पाकिस्तान के बारे में। तो अब वो जी पार्था सारथी लिखता है। देखें, पहला हमारा जो इंडिया के साथ 65 की जंग होती है। ठीक है। और उसमें ताशकंद मुआहदा होता है जंग के बाद। रशिया में कम्युनिस्ट हुकूमत थी। ठीक है। तो उन्होंने बुला लिया हम दोनों को, इंडिया और पाकिस्तान को, कि चलो आपके दरमियान को सुलह कराते हैं। ठीक है। तो उसमें हुआ क्या, ये 66 की बात है, 1966 की। तो उसमें हमारे वजीर खारजा थे जुल्फकार अली भुट्टो साहब, बिलावल साहब के नाना। अब देखें कि अच्छा, वो दौर तो था, वो तो मेरा देखा वाला दौर है, हमारी नौजवानी का दौर है, हाई स्कूल में मैं पढ़ता था उस जमाने में। तो वो ना हुआ क्या कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर आप वो ताशकंद मुआहदा भी देखें पाकिस्तान का इंडिया में, और वो क्या कुछ हुआ था उस दौर में, तो वहाँ पे जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने क्या किया कि वज़ीर ख़ारजा थे, प्रेसिडेंट अयूब थे, जनरल मोहम्मद अयूब, वो भी फील्ड मार्शल थे इत्तेफाक से। तो वहाँ पे जब ये सारी नेगोशिएशन हुई और एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया सुलह का, और आपने अपनी फौजों को वापस करने का, तो होता ये है कि हमारे वजीर खारजा जुल्फकार अली भुट्टो साहब वहाँ पे नाराज हो जाते हैं अपनी ही हुकूमत से और अपने ही मुल्क से।
اور وہ کہہ دیتی ہیں کہ بھئی جناب یہ جو تاشکند کے جو ڈاکومنٹ میوچولی جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں صدر ایوب نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے، سیل آؤٹ کر دیا ہے بھارت کو، ہم نے کشمیر سے سرنڈر کر گئے ہیں۔ یہ دیکھیں 1966 کی بات، اور بھٹو صاحب جب تاشکند سے واپس آتے ہیں تو وہ ریزائن دے دیتے ہیں وزارت خارجہ سے، اور وہ جو ہے صدر ایوب کے خلاف پولیٹیکل جو ہے وہ ایک کمپین چلا دیتے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان اب یعنی کہ اس کو وہ جو تاشکند کا معاہدہ تھا وہ ہم نے جو خود ہی اس کو سیبوٹیج کر دیا، کہنے کا مطلب یہ ہے ہماری ہی سائڈ سے، بجائے کہ اس پہ ہم امپلیمنٹیشن کرتے اور اس پہ عمل درآمد ہوتا اور وہ چلتا، تو وہ تو خود ہم نے ہی، ہمارے ہی وزیر خارجہ نے اس کو سیبوٹیج کر دیا۔ اب دوسرا جو معاہدہ ہوتا ہے وہ شملہ معاہدہ ہوتا ہے 71 کی بار کے بعد، مشرقی پاکستان کی علیحدگی پر، تو اس میں بھی وہ بھی کہانی بڑی عجیب سی کہانی ہے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ شملے میں وہ اندرا گاندھی تھی وزیر اعظم انڈیا کی، تو وہاں پہ ان کے جو تھے نا وہ ہیں پی این باکسر، ہیڈ آف دی ڈیلیگیشن تھے، نیگوشیٹ جو کر رہا تھا شملے میں پاکستانی ٹیم کے ساتھ، تو اس کے وہ جی پارتھا سارتھی اس کے کچھ الفاظ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنی آخری عمر میں پی این باکسر نے لکھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی تھی اس وقت شملہ معاہدے میں کہ میں نے اندرا گاندھی کو اس پہ زور لگایا، پریشرائز کیا کہ یہ جو ذوالفقار علی بھٹو آئے ہوئے ہیں انڈیا میں شملے میں، ان کو مایوس نہ لٹایا جائے، ٹھیک ہے۔ پاکستان نے شکست کھائی ہوئی ہے، پاکستان ٹوٹا ہوا ہے، مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو چکا ہوا تھا، اور 94,000 جس میں ہمارے فوجی اور سولین جو تھے وہ جنگی قیدی بن چکے ہوئے تھے، اور انڈیا دھمکی دیا کرتا تھا اس وقت، جو ہمیں خطرہ تھا پاکستان کو وہ یہ تھا کہ ان پہ جنگی جرائم کے مقدمات نہ چلنے شروع ہو جائیں ہمارے قیدیوں کے اوپر، تو اس سے بچنے کے لیے ہماری یہ تھی، اور ادھر اندر سے بھی ان کی فیملیوں سے بھی پریشر تھا، ظاہر ہے ہماری اپنی فوج سے بھی پریشر ہوگا کہ وہ قیدی جو ہیں انڈیا سے چھڑا کر لائے جائیں، واپس لائے جائیں۔ تو وہ یہ پی این باکسر لکھتا ہے کہ میں نے اندرا گاندھی کو اس وقت مجبور کیا تھا کہ بھٹو کو خالی ہاتھ نہ جانے دیا جائے، یہ ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، تو ہم نے وہ بہرحال شملہ معاہدہ کر لیا، ہو گئے، سائن ہو گئے، جنگی قیدی ہمارے پاکستان میں واپس آ گئے، وہ سب کچھ ہو گیا۔ لیکن وہ کہتا ہے پی این باکسر لکھتا ہے کہ میں بعد میں آج میں اپنے اولڈ ایج میں پچھتاتا ہوں کہ میں نے اندرا گاندھی کو کیوں پریشرائز کیا، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو تاریخ سے نہیں سیکھتا، یہ مکر جاتے ہیں، یہ معاہدہ کرتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، ہم سے سب کچھ طے ہوتا ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد کا جب وقت آتا ہے تو یہ اس پہ عمل نہیں کرتے، اور جو ہے وہ تو اس لیے اچھا وہ یہ بتاتا ہے، جی پارتھا سارتھی کہتا ہے کہ ایک تھرو آؤٹ جب تک کانگریس کی حکومتیں رہی ہیں 50 سال تقریباً یا دوسرے، وہ کہتا ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی میں اور ہمارے میڈیا میں یہ ایک انڈر لائن ایک چیز چلتی تھی کہ یار پاکستان کے بارے میں نا ذرا لچکدار ہمیں ایٹیچیوڈ رکھنا چاہیے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ جب کبھی کوئی کلیش ہوتا تھا اور اس کے بعد کوئی نہ کوئی ظاہر ہے کہ اس پہ کوئی مفاہمت کا جب بات ہوتی تھی تو انڈیا جو تھا نا وہ ہمیشہ ایک لچک رکھ کے پاکستان کے ساتھ پھر ایک نیا معاہدہ کر لیتا تھا، ٹھیک ہے کہ چلو بھئی اب پھر سے ہو جائے۔ تو لیکن وہ ان کا کہنا یہ ہے انڈیا والوں کا کہ پاکستان سے ہم ہمیشہ مایوس ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب شملہ معاہدے میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ جناب شملہ معاہدے میں جو چیزیں طے ہوئیں، دیکھیں وہ چیزیں یہ تھیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے
کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بڑھایا جائے گا. ہمارے سفارتی تعلقات بھی ٹوٹ چکے تھے, ظاہر ہے وہ بریک اپ جب بنگلہ دیش ہوا, جنگ ہوئی 71 میں, تو یہ کہا گیا کہ سفارتی تعلقات دوبارہ ہم قائم کرتے ہیں, پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتے ہیں, ٹریڈ کو فروغ دیا جائے گا, کلچرل بانڈ جو ہیں وہ بڑھائے جائیں گے, اور کشمیر کے معاملے میں بھی کوئی نہ کوئی راہ نکالی جائے گی. تو وہ لکھا ہوا ہے کہ بھٹو صاحب نے یقین دلایا اندرا گاندھی کو کہ ابھی تو ہم ایسا نہیں کر سکتے, لیکن ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ کشمیر کا سالوشن ایسے کریں کہ وہ جس کو نہیں کہتے جیسا ہے وہ نیلامی میں جیسا ہے ویسا لے لو, جس طرح کا پڑا, تو ہم کشمیر کے معاملے میں بھی ایسا ہی کریں گے کہ جو سچویشن ہے اس کو انڈیا بھی قبول کر لے اور ہم بھی قبول کر لیں. تو آخری سولوشن تو ظاہر ہے ہمیشہ یہی ہے, اگر جب کبھی بھی ہوا تو آج بھی وہی ہے. تو وہ کہتے ہیں جی بھٹو صاحب نے بھی ہمیں ایک آؤٹ آف دا وہ ایگریمنٹ, ایک زبانی انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کریں گے کہ اس راستے پہ چلیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایسا بعد میں پھر وہی تو میں وہی لڑائی جھگڑا وہی وہ سب کچھ پھر شروع ہو جاتا ہے. اب ایک پوائنٹ وہ لکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ جو تھی نا, یہ جو ہماری کنٹرول آف لائن ہے, لائن آف کنٹرول جو ہے کشمیر والی, یہ اس وقت 71 تک یہ اس کو کہتے تھے سیز فائر لائن, ٹھیک ہے. تو سیز فائر لائن پہ اس پہ بھی 71 پہ بھی انڈیا نے کچھ قبضہ کیا ہوا تھا, بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ 71 کی وار میں بھی انڈیا, ہمارا یہ جو ویسٹ پاکستان ہے جو آج کا پاکستان ہے, اس کے بھی 12,000 مربع کلومیٹر انڈیا قبضہ کر چکا تھا. یہ نہ ہماری قوم نے کبھی اس کو یاد کیا, نہ ہمیں کو بتایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو صرف مشرقی پاکستان میں ادھر ہی نہیں ہوا تھا, ادھر بھی وہ ہمارے علاقے پہ قبضہ کر چکے تھے. تو یہ لائن, یہ جو سیز فائر لائن تھی, تو اس پہ جھگڑا یہ پڑا کہ بھئی اس پہ اپنی فوجیں واپس لے کے جائیں. تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے تو انڈیا انکار کر دیتا ہے, کہتا ہے کہ ہم نے جو قبضہ کیا ہے کشمیر پہ ہم نے اس کو واپس نہیں کرنا. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس پہ ایک پھر مذاکرات ہوئے, ٹھیک ہے, اور یہ طے پایا یہ جس کو آج ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں, اور اس جو ہے یہ دونوں ملکوں میں طے پایا, اور اس وقت سے ہم اس کو لائن آف کنٹرول کہتے ہیں. تو اس پر بھی وہ کہتے ہیں کہ معاہدے پہ لکھا ہوا ہے, یہ لائن آف کنٹرول کے معاہدے بھی ایگریمنٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی دار اندازی نہیں کریں گے پاکستان سے, کوئی دار اندازی نہیں ہوگی, اس بارڈر کی رسپیکٹ کی جائے گی, لائن آف کنٹرول کی رسپیکٹ کی جائے گی, ٹھیک ہے. اور جو ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے حافظ سعید پروجیکٹ تو لانچ کیا پھر, ٹھیک ہے, اور کیا کچھ نہیں ہوا. وہ کم سے کم ہم جلدی بھول جاتے ہیں ہم پاکستانی. تو اگر میں آپ کو یاد کراؤں کہ یہ جو مشرف سے ذرا پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے, کہ جناب پاکستان کے ہر دکان پہ, ہر ڈپارٹمنٹ سٹور پہ چندے کا ڈبہ ہوتا تھا کشمیر جہاد کے لیے, بالکل, ہاں جی. اور تمام چاکنگ ہماری دیواروں میں کھلم کھلا, ہر شہر کے اندر دیواروں میں چاکنگ ہوتی تھی کہ کشمیر جہاد کی ٹریننگ کے لیے نیچے فون نمبر لکھا ہوتا تھا کہ کشمیر جہاد کی ٹریننگ کے لیے فلاں جگہ تشریف لائیں, بھرتی ہوں. تو یہ سب کچھ ہوا, ٹھیک ہے. اور ادھر ہم نے یہ معاہدہ جب 71 میں یہ لائن آف کنٹرول پہ یہ کیا تھا کہ کوئی دار اندازی نہیں ہوگی اور اس کی رسپیکٹ کی جائے گی, تو وہ معاہدہ بھی اڑ گیا. اب وہ کہتے ہیں جی کہ 99 میں کارگل وار پہ, یہ بھی ایک, میں یہ سارے میں انڈیا کا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, میں ایز اے پاکستانی میں بات نہیں کر رہا. تو وہ کہتے ہیں جی کہ ہوا کیا کہ ہمارے سفیر تھے امریکہ میں, ریاض کھوکھر صاحب, آپ بھی جانتی ہوں گی, ٹھیک ہے. تو ریاض کھوکھر صاحب نے جب وہ امریکہ میں یہ معاملہ گیا, تو ہمارے سفیر نے, ریاض کھوکھر صاحب نے وہاں پہ امریکیوں کو تھوڑا سا بیوقوف بنانے کی کوشش کی.
تو انہیں کہا کہ جی اصل میں کارگل پہ جو حملہ کیا ہے یا ہوا ہے وہ اصل میں نا جو اپنا لائن آف کنٹرول نا اتنی کلیئر نہیں ہے، تو یہ جو ہے نا اس لیے ایسا ہوا ہے، ہم نے سمجھا یہ ہمارا ہی ہے کارگل۔ تو کہتے ہیں لکھا ہوا ہے کہ جناب امریکیوں نے کیا کیا کہ امریکیوں ظاہر ہے وہ ہمارے بھی باپ ہیں، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اسی وقت نقشے نکال کے لائن آف کنٹرول کے تو وہ سامنے رکھ دیے ریاض کھوکھر صاحب کے سامنے، اور کہا جناب یہ دیکھیں، اور لائن آف کنٹرول کے معاہدے کے اوپر دونوں آرمی چیف، پاکستانی آرمی چیف اور انڈیا آرمی چیف کے سائن ہیں۔ تو وہاں بھی ایک ہمیں امبیرسمنٹ ہوئی کہ ہم نے چکر بازی امریکیوں کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی۔ اب وہ کہتا ہے کہ جناب یہ جو تو اس طرح کی یہ چیزیں اب چلتی چلی جا رہی ہیں۔ اب جی پارثاسارتھی وہ اچھا کہتا ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی ملٹری لیڈرز آئے ہیں اور جنہوں نے مطلب کہ پولیٹیکل پاورز بھی حاصل کر لی، ڈکٹیٹرشپ جو رہی ہے، جو ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں ہمارے ہاں، وہ کہتا ہے کہ خاص طور پہ انہوں نے ہمیشہ اینٹی انڈیا جو ہے وہ اپنے سینٹیمنٹس کا اظہار کیا ہے، انہوں نے کبھی نہیں چھپایا۔ حتیٰ کہ وہ کہتا ہے کہ جو جنرل مشرف سے، حالانکہ ہمارے ہاں وہ ایز اے لبرل اور ماڈریٹ ان کا امیج تھا، تو اس کے بارے میں بھی وہ یہی لکھتا ہے کہ انڈیا دشمنی اور انڈیا سے نفرت جو ہے جنرل مشرف نے بھی کبھی نہیں پوشیدہ نہیں رکھا کرتا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں، ایک اور بات دیکھیں وہ بتاتا ہے، کہتا ہے کہ جی ہوتا کیا ہے کہ جب پاکستان انڈیا جب بنا 1947 میں، تو نہرو نے ہمارے لیاقت علی خان وزیر اعظم کو ایک اسپیشل لیٹر لکھا۔ وہ لیٹر یہ تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری شایان شان قسم کی ہماری جو ایمبیسی ہے وہ ایک اچھی قسم کی ایک لیاقت علی خان کو انہوں نے ریکویسٹ کی۔ تو کہتے ہیں کہ انڈیا نے کراچی میں ایک، ظاہر کراچی کیپٹل تھا اس وقت، تو انڈیا نے وہاں پہ ایک بڑا اچھا خوبصورت قسم کا کوئی پلاٹ خرید لیا، پلاٹ تھا یا بلڈنگ تھی شاید، وہ کہتا ہے کہ یہ کسی پارسی کی تھی، تو انڈیا نے اسے خریدا اپنے سفارتخانے کے لیے۔ تو وہ کہتا ہے جی جناب وہ جو پلاٹ ہے وہ 99 تک وہ کہتا ہے کہ جناب ہمیں وہ پلاٹ نہیں ملا ایمبیسی کا کے لیے۔ تو اچھا یہ ہاں وہ یہ جو ہے وہ اچھا یہ وہ کراچی کی بات ہے، پلاٹ کی وہ کر رہا ہے کہ ایک پارسی سے ہم نے خریدا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بھی کئی بار جو جہاں پہ ابھی انڈین کونسل خانہ ہے کراچی میں، تو وہ بھی وہ کہتا ہے کہ وہ بھی کئی بار اسے بند کر دیا جاتا ہے، اور کونسل خانے کی جو رہائش ہے کونسلر کی وہ وہی جگہ ہے جسے نہرو نے وہ ایک اچھی قسم کی خوبصورت لیا، اور وہ کہتی ہیں کہ کراچی کا جو انڈیا کا کونسل خانہ ہے اور اس کے جو رہائش ہے وہاں پہ، وہ اسلام آباد کے جو ایمبیسی سے اس سے بڑا سائز ہے اس کا۔ اچھا وہ کہتا ہے جی اسی طرح اسلام آباد میں ہم نے ایک ہائی کمشنر کے لیے ہم نے ایک پلاٹ خریدا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ وہ 99 تک کی وہ جی لاہور سمٹ کی بات وہ کرتا ہے کہ لاہور سمٹ جب ہوا ہے، اپنا واجپئی صاحب لاہور آتی ہیں تو انہوں نے وزیر اعظم نواز شریف کو ریکویسٹ کی کہ یار وہ ہمارا اسلام آباد ایمبیسی کا ہمارا پلاٹ ہے وہی ہمیں لے دیں، جب ہم پیسے لیتے رہے اور ہم نے پلاٹ کا جو قبضہ وہ نہیں دیا، ہمیں قبضہ ہی لے دیں۔ تو یہ وہ لکھتا ہے کہ جناب اچھا اب جیسے نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے اس کو کہا ہوگا کہ جی ضرور ابھی ہوتا ہے، میں پتہ کرتا ہوں یہ کیا معاملہ ہے، ایسی ہی بات ہوئی ہوگی۔ وہ جب نواز شریف صاحب نے اپنے وزیر خارجہ سے یا ان سے کوئی بات کی ہوگی تو وہ لکھتا ہے کہ ہمارے جو فارن سیکرٹری تھے اس وقت شمشاد احمد تھے، تو شمشاد احمد صاحب نے جناب نواز شریف صاحب کو کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، جناب وہ
क्यों? तो रीजन नहीं दी वो उन्होंने? तो वो कहता है जनाब, वो लिखता है अपनी किताब में, वो कहता है कि जनाब ये था क्योंकि पाकिस्तान के जो कुछ अदारे थे वो नहीं चाहते वहाँ इंडिया की एम्बेसी जो है हम बना सकें, तो वो एक रुकावटें डालनी, एक मुश्किलात पैदा करनी, या एक नफरत का इजहार करना, ये उसकी शक्लें हैं ना सारी, तो ये होती रही। फिर वो कहता है कि 1993 में वो कहता है कि बेनजीर ने कराची का कौंसल खाना जो था ना वो बंद कर दिया, और ये बंद उस वक्त होता है जब वहाँ पे अपना ना वो बाबरी मस्जिद वाला वाकया होता है, ठीक है। तो इन्होंने इंडियन कौंसल खाना कराची का वो बंद कर देते हैं, और वो भी कहता है कि हमें मेरी रिहाइश जो थी, वो जो कराची में मेरी जो रिहाइश थी उस पर भी उसने कहा कि हमें बहुत परेशान किया गया, और मेरी बीवी बच्चे जो हैं वो बहुत परेशान हुए क्योंकि ये हमें वहाँ से भी निकालना चाहते थे। तो उसने लिखा हुआ है कि मेरी बीवी और बच्चों को बड़ा सदमा हुआ इस बात पे। तो मैं आपको ये एक स्टोरी बता रहा हूँ कि क्या मसाइल क्या हैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, डिप्लोमेटिक सतह पे ये सब कुछ हो रहा है। फिर वो कहता है कि 99 को जब यानी कि ये आता है, एक वाजपेयी साहब आते हैं लाहौर समिट के लिए, तो बेनजीर साहिबा अपोजिशन लीडर थी, ठीक है। तो इन्होंने, उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी लाहौर जाके वाजपेयी साहब से एज ए पाकिस्तानी अपोजिशन लीडर उनको मिले, लेकिन उनको जनाब वही जो ताकतवर हल्के थे उन्होंने इजाज़त नहीं दी, और बेनज़ीर साहिबा को कहा कि जो होस्ट हैं वो इजाज़त नहीं दे रहे आपको वहाँ पे लाहौर जाएं और मिलें और वह मामले से। अच्छा, लाहौर से फिर हमारा जो एक आता है लाहौर समिट आता है, ठीक है। वाजपेयी साहब आते हैं, वो जैसे इतनी बड़ा डेलीगेशन कई 100 बंदों का, जिसमें कल्चरल भी, फिल्म के लोग भी, राइटर्स भी वो साथ लेकर आए थे, एक एक अच्छा देने के लिए कि यार हमारा हेरिटेज, हमारा पास्ट जो है वो सेम है, हम एक ही कल्चर के लोग हैं। तो वो एक बड़े ही नेक दिल के साथ, साफ दिल के साथ वो लाहौर आते हैं, ठीक है। और आपको पता है वो मीनार पाकिस्तान जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे बाकायदा लिखते हैं कि यार ये जो आपने 70-80 साल, अब 60-70 साल से आप कह रहे हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को दिल से तस्लीम नहीं किया, लो यार आज मैं लिख के देता हूँ कि हमने दिल से तस्लीम किया पाकिस्तान को। तो एक बड़ी बात थी, उन्होंने ये भी लिख दिया वहाँ पे। तो कहते हैं कि जनाब जी शाही किले में एक उनको अशाइया देना था, ठीक है। तो अशाइया में और भी डिप्लोमेट, दूसरे मुल्कों के भी सफ़ीरों को बुलाया गया था लाहौर में, एक जैसे होता है स्टेट लेवल पे। तो होता, आपको भी याद होगा वो वाकया कि जनाब जमात इस्लामी के कारकुन पूरे लाहौर पे कब्जा कर लेते हैं, ठीक है। इंडिया के खिलाफ जुलूस निकालते हैं और उसके वाजपेयी साहब के टूर के खिलाफ, ठीक है। और लगता है कि इतनी आंसू गैस फेंकी गई लाहौर की सड़कों पर भी कि जो डिप्लोमेट्स आ रहे थे उन्हें वापस जाना पड़ा, वो वापस मुड़ गए उस शाही से। और क्या हुआ कि शाही किले के अंदर भी वो आंसू गैस से शाही किला का अंदर भी भर गया, और हुकूमत पाकिस्तान ने अशाइया कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। अब आप बताएं कि इतने हाई लेवल पे हेड ऑफ स्टेट दोनों मिल रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप मिल रही है और सुलह सफाई के लिए मिल रही है, लेकिन एक जमात, सिर्फ जमात इस्लामी इतना बड़ा हंगामा क्रिएट कर देती है कि वो उसको सारा कुछ उसको खराब कर दिया जाता है। तो जाहिर है कि ये भी एक ताकतवर पावरफुल कुफ्तों के बगैर तो नहीं हो सकता था ना ये सब कुछ। बिल्कुल। फिर ये भी आपको याद होगा कि वो भी बड़ा मशहूर हुआ था, जनरल मुशर्रफ साहब उस वक्त हमारे आर्मी चीफ थे,
तो वो अपने कैप के बगैर वाजपेयी साहब के सामने उनको मिले थे, सिर्फ इसलिए कि वो आर्मी का एक प्रोटोकॉल होता है कि जब कैप सर पे हो तो फिर आप सलूट करते हैं, अदरवाइज सलूट नहीं आप करते। तो वो ये हुआ कि ताकि उन्हें वजीर आजम वाजपेयी को सलूट ना करना पड़े, उन्होंने सर पे कैप ही ना लगाई। तो यूं भी एक ये सारे सिंबल्स थे, इशारे थे ना नाराजगी के हमारे पावर सेंटर की तरफ से। तो वो सारी ये सुलह सफाई तो पॉलिटिकल लीडरशिप कर रही थी, नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, तो पीछे ये सब कुछ नाराजगी का इजहार हो रहा था कि ये हमें सब कबूल नहीं है। फिर वो लिखता है कि वाजपेयी साहब को एक अपना लंच था, तो वहाँ लंच पे वाजपेयी साहब ने वो आपको भी याद होगा कि वो एक बहुत ही सादा लो और मलंग से बंदे थे, बहुत ही एक अच्छे दिल के वाजपेयी साहब थे बीजेपी के, लेकिन वो थे तो बड़े नरम मिजाज बंदे थे, तो शायर भी थे। तो उन्होंने अपनी वहाँ पे अपनी शायरी सुनाई जो जंग के खिलाफ थी, लड़ाई झगड़ों के खिलाफ थी, तो उन्होंने वो अशार भी पढ़े थे। तो ये सब कुछ चीज़ें देखें होती चली जाती हैं, और वो जो है वो कहता है कि अपना ना ये एक लंबी हिस्ट्री है कि बार बार पाकिस्तान के साथ हम 10-12 साल के बाद कोई ना कोई हम म्यूचुअल एग्रीमेंट करते हैं, एक और एक अमन और आपस में हम अहद भी करते हैं कि अब हम पीसफुल रास्ते पे चलेंगे, हम ट्रेड करेंगे, रिलेशन करेंगे, और मसला कश्मीर को भी उसको भी एक रीजनेबल सॉल्यूशन की तरफ उधर भी हम जाएंगे। लेकिन ये बार बार इसको तोड़ा जाता है, बार बार ये चीज़ें वो टूट जाती हैं, और फिर वही वो शुरू हो जाता है कि तेरी ऐसी की तैसी। आजकल जैसे फिर हुआ कि मसलसल एक नफरत जो है, अब तो फितना तो हिंदुस्तान भी है हमारे यहाँ। तो बात ये है कि ये सब कुछ ये एक लंबी कहानी है जहाँ जनाब उसने लिखा हुआ है। वो कहता है कि जनरल ज़िया के दौर में, वो कहता है, अच्छा जनरल ज़िया के बारे में वो कहता है कि जनरल ज़िया जो था ना, वो भी एंटी इंडिया, लेकिन वो जरा मीसना सा बंदा था जनरल ज़िया। तो वो ना उसने थोड़ा सा उसने सॉफ्ट सा रखा हुआ था। तो वो कहता है कि उसने उस दौर में कहता है कि हमने एक वक्त ऐसा भी आया कि हमने एक साल में 2.5 लाख वीजे पाकिस्तानियों को जारी किए। और वो कहता है एक दिन ऐसा था कि जनाब वो लिखता है 350 वीजे मैंने जारी करवाए। वो कहता है मैंने अपना हाई कमीशन में पाकिस्तानियों के लिए बड़ा अच्छा किस्म का एक रिसेप्शन हॉल बनाया, बड़े साफ सुथरे किस्म के मैंने बाथरूम वहाँ लगाए गए ताकि पाकिस्तानी जो वीज़े के इंतज़ार में हैं, जो अप्लाई करने वाले हैं, उन्हें एक खूबसूरत एक अच्छा सा माहौल मिले। और वो कहता है कि ओवर टाइम भी अगर हम मुझे लगाना पड़ता था तो मैंने अपने स्टाफ को कहा हुआ था कि पाकिस्तानियों को वीज़े जो है ना वो कोई इनकार ना किया जाए, ये क्लियर किया जाए। तो उसका कहना ये है कि ये हमारी सारी एक गुडविल रही है, हमारी एफर्ट्स रही हैं कि हम पाकिस्तान के साथ जो है हमारे जो है रिलेशन जो है ना वो किसी तरह से हम नॉर्मलाइजेशन की तरफ हम उस तरफ बढ़े। लेकिन वो जनाब वो कहता है कि ऐसे ऐसे मामलात होते रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो मसलन ये देखें, वो 1983-84 का वो एक वाकया बताता है जी। वो कहता है कि ये जो शायद आपने नाम सुना होगा, मेरा ख्याल है JKLF का मकबूल भट्ट साहब, ये नेशनलिस्ट थे, कश्मीर के किसी ज़माने इनकलाबी ये जो मूवमेंट थी ना, ये उसके लीडर थे अपना मकबूल भट्ट साहब। तो ये इंडिया में थे, तो इंडिया ने वहाँ की अदालत ने इनको सजाए मौत दी हुई थी। तो होता वो कहता ये है कि जनाब उसको इंदिरा गांधी उस वक्त वजीर आज़म थी, ये 83-84 की बात है। तो उसने वो जो थे ना अदालती हुक्मनामे पे अमल दरामद करने के आर्डर जारी कर दिए कि इसको फांसी दे दी जाए मकबूल भट्ट को। तो वो कहता है उस पे फिर होता क्या है कि बर्मिंघम में अपना हमारा हाई कमीशन ऑफिस होगा यूके में,
تو وہ کہتا ہے کہ بھارت کے اسسٹنٹ کمشنر کو وہاں پہ کسی نے گولی مار کے قتل کر دیا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ یہ جناب جب اس کو پھانسی ہوئی تو اس وقت ہمارے ادھر پاکستان میں بھی کونسلر سب بند کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب کہ بار بار وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں اگین اینڈ اگین کسی نہ کسی بہانے یہ سب چلتا تھا اور سے سب کچھ ہوتا رہا۔ اب اصل میں اگر ہم یہ سب کچھ دیکھیں اپنا آرزو جی کے یہ جو چیز ہے یہ ہمارے خیال میں مسئلہ ریئل مسائل بھی ہوں گے، ہیں ظاہر ہے، لیکن اصل مسئلہ نیتوں کا ہے۔ میں تو یوں دیکھتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو تو چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں۔ کسی کے ساتھ بھی دشمنی کتنی بھی ہو، اختلافات کتنے بھی ہو، کتنے بھی آپ کے انٹرسٹ کا کلیش ہو، تو بہرحال اس کو بات چیت کے ذریعے اس کو بیٹھ کے کوئی ایک دو بندہ بھی بیچ میں ڈالا جا سکتا ہے، اس کو سب کو اس کو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن جب نیتیں ہی ٹھیک نہ ہوں کہ وقتی پریشر پہ یا اتنی کرائسس کا جنگی صورتحال آ گئی ہے تو پھر ہم صلح صفائی پریشر ڈال کے کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹ اس کو بھی ہم سائن کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اچھے ہمسائے کی طرح رہیں گے اور آپ کو بھی اچھا ہمسایہ سمجھیں گے، اور یوں یوں ہم یہ اس کا لایا عمل بھی سیٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ تھوڑی دیر بعد پھر وہی پھر جس کو نہیں کہتے کہ ایک قدم آگے اور 4 قدم پیچھے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو بدقسمتی کا یہ جو واقعہ ہوا ہے ہمارا دونوں کا مسلح کلیش جو ہوا ہے دونوں ملکوں کا پچھلے دنوں میں، تو یہ دیکھیں کہ یہ بھی میں تو اس کو بڑی ہمارے لیے سب سے زیادہ پاکستانیوں کے لیے اور سب کانٹیننٹ کے لیے 1.5 بلین ہم لوگ ہیں، یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس ریجن میں پیس نہیں آ رہا، اور پیس نہ آنا بھی کوئی اور بات ہے، بلکہ یہ ہوا ہے کہ اب یہ جو ہے نا کلیش اور زیادہ ہیٹرڈ بیسڈ ہو گیا ہے، اور زیادہ نفرت ہو گئی ہے، اور زیادہ ہم ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں۔ میں نے تو یہ تھرو آؤٹ یہ دیکھا ہے انڈیا پاکستان کے معاملے میں کہ ذرا سارا بھی ہمیں پاکستانی سائڈ پہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کوئی شکوہ ہو شکایت ہو کوئی تنازع کھڑا ہو جائے تو ہماری طرف سے سب سے پہلے جو تھوڑی بہت ونڈو کھلی ہوتی ہے نا انڈیا کے ساتھ ریلیشن کی، سب سے پہلے ہم اسے بند کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا یہ کیا چیز ہے۔ اب اس بار بھی ایسے کیا گیا ہے کہ انڈیا کے جب وہ کشمیر 270 اس نے واپس کیا تھا تو ہم نے سب سے پہلے ٹریڈ کو بند کیا، نو ٹریڈ، نو آنا جانا، نو ٹرانسپورٹ، سب کچھ یہ سب چیزیں ہم نے بند کی، ٹھیک ہے۔ اب بھی یہ اس بار بھی جو کلیش ہوا ہے تو پاکستان انڈیا کے ساتھ بہت ہی برے ریلیشن تھے اور ہمارا تو کوئی آنا جانا نہیں ہے وہاں پہ، لیکن پھر بھی جو تھوڑی بہت مطلب کوئی ایئر سپیس ایک دوسرے کی یوز ہو رہی ہوگی یا کسی سطح پہ اور کوئی تھے ریلیشن تھوڑے بہت تھوڑے سے، آپ دیکھیں کہ اس وقت قطعی طور پہ ہمارا انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ہر طرح کے میرا نہیں خیال کسی طرح کی بھی کوئی کمیونیکیشن ہماری اور ان کی کو باقی رہ گئی ہو۔ جو آخری کمیونیکیشن ہوئی وہ ہمارے ڈی جی ایم او کی ملٹری آپریشنوں کی ان دونوں کی ہی ہوئی ہے، اور تو سب چیزیں ہم نے ختم کر دی ہیں۔ تو سر ہمارے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں نا جن کو یہ لڑائی جھگڑا جو ہے وہ سوٹ کرتا ہے، ان کی دکانیں چلتی ہیں اس سے کہ انڈیا پاکستان میں ٹینشن بنی رہے۔ جی اب یہ جو یس اچھا یہ آپ کے ذہن میں کیوں آتا ہے، ہمارے ذہن میں بھی کسی اور کے ذہن میں بھی یہی بات آ جاتی ہے، وہ کیوں آتی ہے؟ وہ اس لیے آتی ہے کہ یار پون صدی ہو گیا ہے یار، 75-76 سال ہو گئے ہیں، بار بار یہی کچھ تو اس سے پھر پتہ چلتا ہے کہ یار مسئلہ نیتوں کا ہے اور مسئلہ کسی نہ کسی کا اس کے مفاد کا ہے، اس کے انٹرسٹ کا ہے۔ یہ پھر آپ کے حال آئے گا نا، ورنہ تو بھائی اتنے سٹیجز آئیں، اتنے مرحلے آئے
تو اگر اور ہمارے مفاد میں تھا یہ سب کچھ، پیس کس کے مفاد میں نہیں ہوتا؟ امن جو ہے آپ کی زندگی، انڈیویجول زندگی میں جو سکون ہے اس کی کتنی اہمیت ہے؟ آپ کا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو تو ہر وقت ذہن میں ٹینشن رہتی ہے، گھر کا سارا ماحول خراب ہو جاتا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ملکوں کا، قوموں کا بھی یہی حال ہے۔ تو بھائی پیس تو کس کو نہیں چاہیے؟ ہمیں پاکستانیوں کو پیس چاہیے تھا، ہمیں سوشل اکنامک پروگرس چاہیے تھی، ہمیں ڈیولپمنٹ چاہیے تھی، ہمیں اپنے لوگوں کی زندگیوں میں کچھ خوشحالی چاہیے تھی، انہیں اچھی ایجوکیشن ہم دے پاتے۔ لیکن اب یہ پھر اب کیا کہیں، بار بار بدقسمتی یہ کہ آج پھر ہمارا سب سے بڑا ایجنڈا جو ہے وہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی ویل بینگ نہیں ہے، ان کی فلاح نہیں ہے یار۔ وہ مطلب 18-20 کروڑ لوگ لوور مڈل کلاس اور پاورٹی میں رہنے والے ہیں ہمارے 18-20 کروڑ لوگ۔ تو ان سب کو چھوڑ چھاڑ کے ہم نے سب سے اوپر جو ایجنڈا رکھا ہے اس وقت وہ انڈیا دشمنی کا ہے، انڈیا کے ساتھ مقابلے کا ہے۔ اور پھر ہم اس وار میں جو ہمارے اندر کو کمیاں ہوں گی یا مزید ہم مسئلہ لیں گے اور ہم کوشش کریں گے ان کے ساتھ پیریٹی میں آنے کی، یہی کچھ ہوگا نا۔ اپنے وسائل ریسورسز جو ہیں پھر وہ وار مشین پہ وہ تو لگائیں گے۔ ابھی کہا جا رہا ہے کہ سب کام چھوڑ دو اور سارا پیسہ ڈیفنس میں لگا دو، وہ تو تو ابھی بھی کہا ڈیفینس جا پہ رہا ہے۔ لگا، ایون کچھ لوگ بول بھی رہے ہیں کہ بھائی ڈیولپمنٹ کی باتیں نہ کرو، ڈیفینس جو ہے وہ اس ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ کب تک؟ پھر ہمیں ایز اے نیشن، ایز اے پاکستانی اور ہمارے جو بھی لیڈر ہیں، سولین ہے، ملٹری ہماری لیڈرشپ ہے، ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن جہاں بھی جب کبھی بھی ایسے کلیش ہوئے ہیں، یہ کوئی نیا نرالی بھی چیز نہیں ہے، قومیں 100-200 بھی لڑتے رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم 100-200 سال ضرور لڑیں۔ اگر ماضی میں دوسرے ملک، دوسری قومیں لڑتی رہی ہیں تو ہمیں تو سیکھنا چاہیے نا۔ جو چیز پرانے زمانے میں 1000 سال بعد تبدیلی آتی تھی، آج کے دور میں تو بھائی ایک دن میں تبدیلی وہ چیز بدل جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یار یہ 100 سال کے جو نفرتیں ہیں یہ مٹنی چاہیے، یہ ختم ہونی چاہیے، اور ہمیں بیک ٹو نارمل ایک ریلیشن میں آنا چاہیے۔ بالکل ایسا ہی ہے سر، لیکن جس طرح سے لوگ بیہیو کرتے ہیں پاکستان سے بھی اور کچھ لوگ بھارت سے بھی، ظاہر ہے تو وہ لگتا ایسا ہی ہے کہ بہت جلد جو ہے چیزیں جو ہے وہ نارمل طریقے سے ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا، ہمیشہ کی طرح بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے، اور بہت سی چیزیں ہسٹری کی جو ہیں جو ہمارے بعد والی جنریشن کو تو شاید پتہ بھی نہ ہو، ہم لوگوں نے تو پھر سن رکھا ہے، پڑھ رکھا ہے، لیکن ان کے لیے بھی اچھا ہے کہ وہ جانیں ان چیزوں کو۔ اور پتہ نہیں سر چینج کون لائے گا، جو لا سکتے ہیں وہ لانے کو تیار نہیں ہے، یہی دکھائی پڑتا ہے۔ بہت شکریہ بالکل کہ آپ نے آج جوائن کیا۔ تھینک یو جی، تھینک یو سر، تھینک یو۔